آج ہم امریکہ کے سب سے پیچیدہ اور پریشان کن اسکینڈلز میں سے ایک کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے جیفری ایپسٹین نامی ایک پراسرار شخص کی، ایک ایسی کہانی جس میں طاقت ہے، گہرے راز ہیں اور انصاف کی ایک ایسی تلاش ہے جو آج بھی جاری ہے۔ سوچیں، ایک ایسی جگہ جو دیکھنے میں بالکل جنت جیسی لگتی ہو، لیکن ان الفاظ سے اس جنت کے پیچھے چھپی ایک انتہائی تاریک حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے، ایک ایسی سچائی جو جلد ہی پوری دنیا تو ہلا کر رکھنے والی تھی۔ اس جزیرے سے بھی زیادہ پراسرار تھا اس کا مالک، ایک ایسا شخص جس کے رابطے دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں سے تھے۔ اس کا نام تھا جیفری ایپسٹین۔ تو آخر یہ رازوں کا جزیرہ تھا کیا؟ دیکھیں، ظاہری طور پر تو لٹل سینٹ جیمز کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ امریکی ورجن آئلینڈز میں 75 ایکڑ پر پھیلا ایک پرائیویٹ جزیرہ جہاں ہر طرح کی آسائش موجود تھی، لیکن اس خوبصورتی کی آڑ میں ایک ایسا خوفناک کھیل کھیلا جا رہا تھا جہاں 12 سے 17 سال کی کم عمر لڑکیوں کو اسمگل کر کے لایا جاتا تھا اور پھر ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی۔ اور اس جزیرے پر آتا کون کون تھا؟ یہ لسٹ دیکھ کر تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ امریکہ کے سابق صدور بل کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ، برطانوی شاہی خاندان سے پرنس اینڈریو، یہاں تک کہ مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ اور کئی ہالی ووڈ ستارے بھی۔ اور یہ تو صرف چند نام ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایپسٹین کا اثر و رسوخ کتنا گہرا تھا اور اس کے رازوں میں کتنے بڑے بڑے نام شامل تھے۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 2005 میں، جب فلوریڈا میں ایک پولیس شکایت درج ہوئی اور اس نے ایک ایسی سازش کا پردہ فاش کرنا شروع کیا جس کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ یعنی ایک چھوٹی سی شکایت سے شروع ہونے والا معاملہ FBI کے ایک بڑے کیس تک پہنچا، لیکن پھر حیران انگیز طور پر سب کچھ بہت جلدی ختم ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے اس سسٹم نے انصاف کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ صرف ابتدائی تحقیقات میں ہی پولیس نے 36 سے زیادہ متاثرہ لڑکیوں کی نشاندہی کر لی تھی، جس سے اس جرم کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ ایپسٹین پر جو الزام تھا وہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں تھا، یہ انٹرنیشنل سیکس ٹریفکنگ کا فیڈرل چارج تھا جس کی سزا سیدھی عمر قید ہونی چاہیے تھی۔ ایک ایسا جرم جس کی سزا عمر قید بنتی تھی، اس کے بدلے ایپسٹین کو ملا کیا؟ صرف 18 مہینے۔ یہ انصاف کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق تھا، اور اس مذاق کے پیچھے چھپی تھی ایک خفیہ کرپٹ ڈیل۔ اس ڈیل کو سویٹ ہارٹ ڈیل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خفیہ معاہدہ تھا جس نے نہ صرف ایپسٹین بلکہ اس کے تمام ساتھیوں کو ہر قسم کے وفاقی الزامات سے بچا لیا، اور سب سے بڑی ناانصافی یہ تھی کہ اس ڈیل کے بارے میں متاثرین کو بتایا تک نہیں گیا۔ یہاں سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر سسٹم نے ایک مجرم کو اتنی آسانی سے کیسے بچا لیا؟ اس کا جواب شاید اس بات میں ہے کہ یہ ڈیل کروانے والا وفاقی اٹارنی الیگزینڈر اکوسٹا بعد میں ٹرمپ انتظامیہ میں وزیر محنت کے عہدے پر فائز ہوا۔ جب انصاف کرنے والے ہی طاقتوروں کے ساتھی بن جائیں تو انصاف کیسے ہوگا؟ جب سب کو لگا کہ یہ کہانی ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے، تب ایک صحافی نے اس کیس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ٹھانی، اور یہاں سے کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ میامی ہیرلڈ کی تفتیشی صحافی جولی کے براؤن، انہوں نے اس کہانی کو مرنے نہیں دیا۔ انہوں نے اکیلے ہی اس کیس میں نئی جان ڈالی اور انصاف کے لیے ایک نئی جنگ شروع کر دی۔ جولی کی سالوں کی محنت رنگ لائی، ان کی رپورٹس نے ایک عوامی طوفان کھڑا کر دیا، اور اس دباؤ کی وجہ سے سسٹم کو دوبارہ حرکت میں آنا پڑا اور آخرکار ایپسٹین کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اور پھر کہانی میں آیا سب سے بڑا، سب سے متنازع موڑ، حراست کے دوران ایپسٹین کی اچانک موت، جس نے ان گنت نئے سوالات کھڑے کر دیے۔ اس کی موت نے اسے ٹرائل کا سامنا کرنے سے تو بچا لیا، لیکن اس کی متاثرین سے انصاف کا موقع چھین لیا۔ کیا یہ واقعی خودکشی تھی یا کچھ اور؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج تک نہیں مل سکا۔ ایپسٹین تو چلا گیا، لیکن اس کے راز باقی تھے۔ ان رازوں کی چابی تھیں وہ فائلز جنہیں منظر عام پر لانے کا سب کو انتظار تھا، اور یہیں سے اس کہانی میں سیاست بھی شامل ہو گئی۔ انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا کہ وہ ان فائلز کو ضرور جاری کریں گے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ان کا موقف ایک دم بدل گیا۔ آخر ایسا کیا تھا ان فائلوں میں؟ جب بالآخر عوامی دباؤ کے تحت کچھ فائلز سامنے آئیں تو یہ صاف ہو گیا کہ ٹرمپ کا موقف کیوں بدلا تھا۔ ان دستاویزات میں خود ان کے بارے میں کئی چونکا دینے والے الزامات موجود تھے۔ تو ان فائلوں سے پتہ کیا چلا؟ پہلی بات تو یہ کہ ٹرمپ نے ایپسٹین کے بدنام زمانہ پرائیویٹ جہاز پر کم از کم 8 بار سفر کیا۔ دوسری، خود ایپسٹین کا دعویٰ تھا کہ ٹرمپ کو لڑکیوں کے بارے میں سب پتا تھا، لیکن وہ چپ رہے، یہاں تک کہ ایک سابق ملازم نے انہیں بیسٹ فرینڈز قرار دیا جو ہر ہفتے کئی بار بات کرتے تھے۔ لیکن سب سے سنگین الزام ایک لیمو ڈرائیور کی گواہی سے سامنے آیا۔
2020 में उसने FBI को बताया कि 1995 में उसने ट्रंप को फ़ोन पर एक लड़की के साथ ज्यादती की बात करते सुना, और फिर कुछ साल बाद एक खातून ने खुद उसे बताया कि ट्रंप और एप्स्टीन ने मेरा रेप किया था। ये इल्ज़ामात सिर्फ एक झलक हैं कि इन फाइलों में किस किस्म के राज छुपे हो सकते हैं। इन फाइलों में एक खत भी मिला जो मुबैना तौर पर जेल से एप्स्टीन ने लिखा था। इसमें लिखा था, हमारे सदर भी हमारी तरह जवान लड़कियों से मोहब्बत करते हैं, बस फ़र्क ये है कि हमें जेल में रहना पड़ता है और वो सदर हैं। ज़िंदगी बहुत गैर मुनसिफाना है। ये अल्फाज रोंगटे खड़े कर देते हैं। हालांकि बाद में महकमा इंसाफ ने इस खत को जाली करार दे दिया था। तो क्या ये सब कुछ था? बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो शायद अभी शुरू भी नहीं हुई। 1 मिलियन से ज्यादा दस्तावेजात आज भी खुफिया रखी गई हैं। जो कुछ हम जानते हैं वो इस बर्फ के तूदे का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। और जो दस्तावेजात जारी की भी गई हैं, उनका हाल ये है कि ज़्यादातर मालूमात को जानबूझकर छुपाया गया है। नामों और तारीखों पर काली स्याही फेर दी गई है, जिससे सच्चाई तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया है। आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, इन लाखों फाइलों में आखिर और क्या राज दफन है? कौन से ताकतवर नाम अभी भी पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं? ये एक ऐसी कहानी है जिसका पूरा सच शायद कभी भी सामने ना आ सके।